من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہوا اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ صدق اللہ علی العظیم صلوات میری محمد علی محمد آپ سے درخواست کریں گے بانی محفل یعنی صاحب خانہ کے مرحومین اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت اور اس دور میں اس ملت مظلوم نے جو سب سے بڑی عظیم قربانی پیش کی ہے سید علی خامنائی کی ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صراط المستقیم صراط اللہ اب ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد مجھے معلوم ہے آپ کی ساری انرجی ختم ہوگی لیکن مجھے جتنا پڑھنا ہے میں اتنی پڑھوں گا بے فکر رہیے مجھے بتا دیا گیا ٹائم کہ کھانا کب آئے گا تو 2-2.5 گھنٹے مجھے پڑھنا ہے آپ بے فکر ہو جائیں ایک بار اور صلوات دیجئے محمد ایزان محترم بہترین ماشاءاللہ جشن کا سما جشن کی محفل بہترین پڑھنے والے بہترین کلام بہترین انداز سب الحمدللہ خدا کا شکر جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے تھے وہ مقصد ہم نے حاصل کیا اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ایک خطا اپنا پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے جو حال ہے جو صورتحال آپ دیکھیں لمحوں میں صورتحال بدل رہی ہے اور مومنین بڑے بے چین ہیں حالانکہ ان کو بے چین نہیں ہونا چاہیے بالکل بے چین نہیں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے بالکل حساب کتاب کے ساتھ یعنی جس طرف اس زمانے کو بڑھنا ہے یہ اسی طرف بڑھ رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہو رہا آپ یہ سب سنتے رہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا جو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی وہی ہو رہا ہے جو آپ سنتے چلے آئے یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے کیلکولیٹڈ ہے لہذا جس کو معلوم ہے وہ بالکل بھی پریشان نہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو طوفان میں بیچ میں گھرے ہوئے وہ نہیں ڈر رہے جو ساحل سے تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا دم نکلا ہوا ہے چلیے جو بات کرنی ہے بات کرنے سے پہلے قطعہ پیش کر دیتے ہیں زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین اس ایک مصرے میں بات سمجھ میں آ گئی زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے اور ستمگروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے یہ ہے خلاصہ آج کا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا جتنی بڑی دولت بچانی ہو اتنی ہی بڑی قربانی دینا ہوتی ہے بڑے پریشان تھے لوگ اب کیا ہوگا اور ہیں ابھی تک رہبر چلے گئے اب کیا ہوگا اب کون آئے گا دوسرا آئے گا وہ بھی چلا جائے گا پھر کیا ہوگا خمینی تھے چلے گئے پھر کیا ہوا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں رہبر میرا رہبر جو چلا گیا اس کی جان حسین کی جان سے قیمتی ہے وہ غلاموں کا غلام وہ خود کہتا ہوا چلا گیا غلاموں کا غلام قیمتی اس کا خاندان حالانکہ یہ بھی آل رسول ہے سادات نجیب سادات لیکن میں مقایسہ کر رہا ہوں وہ آل رسول جو کربلا میں حسین کے ساتھ
اس عظیم مرتبے پر فائز ہو گئی، اسے زیادہ قیمتی ہے۔ تو حسین کے جانے سے اسلام ختم ہو گیا یا بچ گیا؟ بتائیں نا، جناب سید الشہداء کی شہادت اور آل رسول کی شہادت کے بعد اسلام بچ گیا مٹ گیا؟ بچ گیا نا۔ تو یہ آج علی اور زہرا کے اس بیٹے نے، حسین کے اس بیٹے نے، حسن کے اس بیٹے نے پوری دنیا کو بتایا، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، ہم 2 دن میں قبضہ کر لیں گے۔ اس نے بتایا کہ نہیں، اتنی ہی قیمتی جان چاہیے تھی حق کی فتح کے لیے۔ اس ایک قربانی نے دنیا بھر کے مظلوموں کو انصاف سے بتاؤ ایک جگہ اکٹھا کیا کہ نہیں کیا؟ خود ان کی قوم کو متحد کیا کہ نہیں کیا؟ جو یہ سمجھ رہے تھے قومیں نکلیں گی سڑکوں پہ اور سارا ان کا نظام لپیٹ دے گی، بساط کو لپیٹ دے گی، قوم نکلی، لیکن کس کے لیے نکلی؟ مظلوم کی حمایت میں نکلی۔ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے 2 دن میں۔ آج تو بھی 6واں دن ہوا، بھی اطمینان رکھو، جنگ شروع نے نہیں کی ہے۔ رہبر کہہ کے گیا ہے کہ شروع تم نے کی ہے، ختم ہو گیا۔ اور یقین رکھو اللہ کے اس وعدے پر، میں قسم کھا کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں یا رہوں نہ رہوں، زندہ رہوں نہ رہوں، یقین کرو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ اسرائیل کی نابودی پہ ختم ہے، اس سے پہلے ختم نہیں ہو رہی۔ اطمینان جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ یا سمجھ بھائی، کیا سمجھا ہے تم نے سید کے خون کو؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہی وہ نفس زکیہ ہے کہ نہیں، وہ پاک نفس، وہ پاک نفس جس کے خون نے 1 گھنٹوں میں جو باتیں 1400 سال سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حسین کے بیٹے کی قربانی نے 1 دن میں ساری دنیا کو سمجھا دیا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے ضمیروں کو چھوڑو، یزید کے لشکریوں کو چھوڑو، منافقوں کو چھوڑو، بات کرو جہاں بھی ضمیر انسانی زندہ ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، پوری دنیا میں اثر دیکھ رہے ہو، اثر دیکھ رہے۔ پرسوں جہاں میرا ایک پروگرام تھا، تو میں 2 پروگرام آج کل نہیں کر رہا ہوں ایک دن، لیکن دوسرا میں نے اس لیے کیا کہ وہاں یونیورسٹیز کے طالبان بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہی سوال تھا، وہ ظاہر ہے کہ دیگر مکاتب فکر کے بھی تھے، اس میں اکثریت انہیں کی تھی دیگر مکاتب، ان کا ایک ہی سوال تھا کہ ہمیں بتاؤ خامنہئی کون تھا۔ یہ جو نہیں جانتا تھا وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مرد بزرگ تاریخ کا کون تھا جو اکیلا اتنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اس نے کربلا کے لیے بتایا، لوگ کہتے تھے نا کہ کربلا میں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول کے نواسا تھا، اکیلا کیسے رہ گیا دنیا نے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا نے ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس سید نے بتایا کہ آج دیکھو، آج دیکھو سارے دنیا کس طرف تھی، عالم اسلام، یہ نام نہاد عالم اسلام کدھر تھا اور کدھر ہے؟ اپنی حالت دیکھو، ان کا تو یہ بھی نہیں پتا یہ ہے کدھر، ان کا تو یہی نہیں پتا کہ 3 میں کہ 13 میں، کچھ نہیں پتا، وہ اس کے ساتھ بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی، ہمیں آپ پر بھی دکھ ہوا، ہمیں آپ پر بھی دکھ ہوا، یہ ہیں یہ ٹٹو پنجو ہمارے، یہی ہے نا ٹٹو پنجو، ان کا کوئی استقلال نہیں، استقلال نہیں، کوئی مقام نہیں، یہ کسی ایک جگہ ہے ہی نہیں، سب کے ساتھ ہیں، اس کو بھی فون تیرے ساتھ ہے، اس کو فون تیرے ساتھ ہے، وہ سب کہہ رہا اچھا تو بیٹھ جا یار، تو کسی کا ساتھ نہ دے تو خود ہی بیٹھ بیٹھ۔ یہ ہوتی ہے قوم، وہ ایک قوم جس کا دنیا پہ رقبہ گلوب میں ڈھونڈنے سے ملے گا، جس کی آبادی آپ کے 3 حصہ یا 4 حصہ آبادی 7-8 کروڑ آبادی، وہ پوری دنیا کو للکار رہے ہیں۔ اب وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، مذاکرات کرنے والا تو گیا، اب ہم آزاد ہیں۔ انہیں نے آزادی دے دی پاسداران، اور جتنا ایک طرف کی خبریں آ رہی ہیں نا ایران کے نقصان کی، آپ کو معلوم ہے کہ شیطانی میڈیا کس کے ہاتھ میں،
اتنا چھپانے کے باوجود دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ مار کیسی لگ رہی ہے. کتنے اس کے بحری اڈے اڑا دیے گئے جو خلیج میں اس نے بنائے تھے، یعنی بحری بیڑے جو اس نے اپنے فوجی اڈے بنائے تھے، کتنے اڑا دیے گئے. وہ الگ بات ہے. بات اتنی ہوتی ہے کہ انسان جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. آج اگر وہ قوم میدان میں کھڑی ہے اور لڑ رہی ہے، اب وہ ڈرا رہے کسے؟ ایٹم بم مارو. ایٹم بم بھی مار کے دیکھ لو، 2 مارو گے 4 مارو گے. لیکن میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایسی لڑائیاں وہ لڑائیاں ہوتی ہیں جو سامراج کو لے کے جاتی ہیں. ابراہ کے ہاتھیوں نے کہاں سے حملہ کیا تھا؟ وادی محصر سے، وادی محصر یا محصر جو بھی کہہ لیجئے آپ، وہاں سے حملہ کیا تھا. زمین سے لشکر آئے تھا، ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا، کالے ہاتھیوں کا. ایسے ہی کالے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اسے زمین سے حملہ کیا تھا. تو اللہ کا جو نمائندہ تھا وہ کہاں کھڑا تھا؟ زمین پہ کھڑا تھا. جناب عبد المطلب کہاں کھڑے تھے؟ وہیں کھڑے تھے نا، زمین سے حملہ ہو رہا تھا. تو اللہ کا نمائندہ بھی کہاں کھڑا تھا؟ زمین پر کھڑا تھا، اور اکیلا تھا. اس وقت بھی ساتھ سے نہیں دیا، سارے بھاگ گئے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے سارے. یہی تاریخ ہے، پہاڑوں غاروں سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہیں پہ بھاگتے ہیں، پہاڑوں پہ بھاگتے ہیں اور غاروں میں بھاگتے ہیں. ایسے ہو. لیکن جو اللہ کا نمائندہ تھا وہ کھڑا رہا اکیلا. کون جیتا؟ اللہ کی نصرت کبھی بھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی اگر عبد المطلب کھڑے نہ ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد کیا خانہ کعبہ پہ حملہ نہیں ہوا؟ حسین ابن نبیر نے آگ نہیں برسائی، حسین ابن نبیر نے گولہ باری نہیں کی، یعنی وہ منجنی کے اسے توپے اسے پتہ نہیں. خانہ کعبہ کا پردہ جلا، دیوار ٹوٹی. ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ سوال کریں نا دنیا سے، بھائی دنیا سے سوال کریں نا کہ اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا کیوں نہیں آیا؟ ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا. حجاج بن یوسف جب عبداللہ ابن زبیر وہیں حرم میں قتل کیا، آگ لگا دی، توڑ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، ڈھہ گیا خانہ کعبہ. ابابیلوں کا لشکر آیا کیوں نہیں آیا؟ اگر خانہ کعبہ پہ حملے پر ابابیلوں کے لشکر کو آنا تھا تو پھر آتا نا ہر دفعہ، لیکن نہیں آیا. اور ظاہر ہم نے تو لکھی ہے تاریخ کعبہ کتاب لکھی ہے، 92 بار ایسا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. دوبارہ تعمیر سے مراد اس کی کیا کہنا چاہیے کہ مرمت، کبھی یہ گر گیا کبھی وہ گر گیا، بار بار ہوتا ہے. وہ شگاف تو ہر سال پڑتا ہے، اس کو تو چھپا جاتے ہیں، وہ ہر سال مرمت ہوتی ہے. رکن یمانی کی ہر سال مرمت ہوتی ہے، یاد رکھیے میں بتا رہا ہوں. وہ خاص وقت پہ آ کے اس میں چٹک جاتا ہے، پھر یہ سارا بند کر دیتے ہیں، پھر اندر ٹھیک کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے. لیکن اب تو پتہ چل جائے نا. ہوا اب ابھی لوگوں کا لشکر نہیں آیا، اٹھا کے لے گئے تھے یہاں سے خانہ کعبہ سے. فاطمیوں کا ایک فرقہ تھا، فاطمی نہیں تھے، فاطمیوں سے ایک گروہ ٹوٹ کے نکلا تھا. وہ حجر اسود اٹھا کے لے گئے. 17 سال حجر اسود کے بغیر حج ہوتا رہا. اب ابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ آئے؟ نہیں آئے. اگر اب ابیلوں کا لشکر آ جاتا تو ایک نہ ایک پارٹی اپنے لیے استعمال کرتی. دیکھا ہماری مدد کے لیے اللہ نے ابابیل بھیج دیے، کیونکہ دونوں طرف باطل تھے. اللہ کو یہ تو گوارا ہوا کہ میرے گھر کی دیوار گر جائے، پردہ جل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی باطل فائدہ اٹھا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ باطل تھے نا، دونوں طرف باطل تھے. یاد اگر ابابیلوں کا لشکر آتا تو کوئی ایک پارٹی اپنے لیے استعمال کرتی نا کہ دیکھو ہماری مدد کے لیے، ہماری مدد کے لیے. نہیں آیا، اس سے پہلے بھی نہیں آیا. لیکن جب عبد المطلب کھڑے تھے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ تھا، ہاشم کا بیٹا، انبیاء کا جانشین تھا، وسیع تھا، نور رسالت اور نور ولایت اس کے صلب میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو جس صلب میں نور حیدر کرار ہو وہ میدان سے ہٹنے دے گا، ہٹنے دے گا میدان سے. عبد المطلب جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا تھا تو کیوں؟ کیونکہ نور حیدر کرار وہ نہیں ہٹنے دے گا. لہٰذا عبد المطلب کھڑے تھے اکیلے تو ابابیلوں کا لشکر آیا.
تو سورہ فیل سمجھ میں آیا؟ یہ ہاتھیوں کی فضیلت میں نہیں ہے، یہ عبد المطلب کی فضیلت میں آئی ہے، اس کی مدد کی۔ ٹھیک آئی۔ آج یہ سفید ہاتھیوں کا لشکر کہاں ہے؟ سمندر میں۔ کہاں ہے؟ بحری بیڑے ہے نا، یہی ہے نا، چاروں طرف ہم نے اتنے بیڑے۔ میں سوچا کرتا تھا شروع میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ امام کا مصلی پانی پہ کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہی پڑھتے نا، امام کا مصلی پانی پر ہے، کیوں؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ آج سمجھ میں آیا کہ کل جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا زمین سے، تو اللہ کا نمائندہ کھڑا تھا زمین پر۔ آج یہ سمندروں پہ قبضہ کر کے حملہ کر رہے ہیں، تو یقین رکھو آج بھی اللہ کے نمائندے کا مصلی اسی لیے پانی پر ہے کہ یہیں پہ ان کے بیڑوں کو غرق کرنا ہے۔ حیدر اس لیے کبھی جنگ رہے، جنگ رہے، ہم تمہاری موت۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی پریشان مت ہونا۔ اگر شیعہ ہو، اپنے عقیدوں پر قائم رہو۔ کیا ہو گیا؟ کیا پڑھتے چلے آئے ہو؟ کیا سنتے چلے آئے ہو کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں، اتنا امتحان کہ مومنین چلا اٹھیں گے متی نصر اللہ، لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھئی کوئی مدد ہی نہیں آ رہی ہے نا۔ یہ ہے وہ امتحان جن کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اتنا تم نے گمان کے لئے کہ جنت میں جانا ایسے آسان نہیں ہو، چلے جاؤ گے۔ قرآن ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پہ، ایک ہی حوالہ دیتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے قرآن، تم یہ گمان کر لیتے ویسے چلے جاؤ نہیں، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یہ قرآن حدیث نہیں جس کو آپ کہہ کے گزر جائے کہ میری مرضی کی نہیں ہے لہذا ضعیف ہے، میری مرضی کی ہو تو بھلے ضعیف ہو تو اچھی، یہی چل رہا ہے آج کل قرآن ہے۔ تم نے کیا سمجھ ابھی تم پر وہ آئی نہیں آتا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، خوف، بھوک، پیاس، دشمن، مختلف قسم کی بلاؤں نے ہلا ڈالا۔ زلزلہ سمجھو چاہے بلاؤں کا ہلانا سمجھو، جھٹکوں پہ جھٹکے، جھٹکوں ایک کے بعد ایک، پیدر پہ ایک، دو، تین، چار، ایک کے بعد ایک، کہاں تک؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اتنے امتحان، اتنی مصیبتیں کہ رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے، یا یوں کہیے کہ چلا اٹھے، متی نصر اللہ، پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ چھوڑو مذہب کو ایک طرف، رکھو ایک طرف، تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھو نا، کتنی سپر طاقتیں آئیں اور برباد ہوئی کہ نہیں؟ کبھی روم، کبھی یہی ایران، کبھی مصر، کبھی کوئی، کبھی یہی سرزمین عرب، کہیں فرعون، کہیں نمرود، کہیں شداد۔ ایک وقت آتا تھا جب وہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں تمہاری موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ بس جب کوئی طاقت یہ نعرہ لگائے سمجھ لو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب وہ یہاں تک پہنچ گیا، شیطان بزرگ کیا کہتا ہے کہ تمہاری موت اور زندگی میرے ہاتھ، بیعت کرو گے تو زندہ رہو گے، سرنڈر کرو گے تو زندہ رہو گے، سرنڈر نہیں کرو گے تو زندہ۔ اسی سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے نا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہی تو ہے وہ امتحان۔ بس ہم جیسوں کا یقین اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے کہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فرعون غرق ہونے کے قریب آ گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی طاقت کربلا
پتہ ہے کیا وہ آپ لوگ داد دے دے کے نا ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دے دے کے نا آپ کے نعروں کی آواز بھی ختم ہو گئی ہے. اچھا بہت قریب آتا ہوں آج میں بہت قریب دیکھتا ہوں آپ ماں کو خدا سے حافظ آویدان اس وقتی کے درکار میں دیتا گیا رہا خدا کی قسم مل کے سید حسن رسول اللہ پر خدا کار کرنا حسن رسول اللہ بن علی مل کے ہاتھ میں اب اگر میرے کے واقعات شباد کر رہے ہیں سلام کہتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ بلان بلند کرتے بتا دیں کہ وہ حسین نہیں ہے رب یہ دیے گئے نظر یا ہوتا نہیں ہے اجے مولا کے مارنے والے نعرہ حیدری یا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جزاک اللہ. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نصر کا حصہ ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں بس تمام جس کو اللہ نے زبان دی ہے قلم دیا ہے سماعت دی ہے بصارت دی ہے بصیرت دی ہے خدا کی ایسے مسائل کو نہ چھیڑو جس سے ہم میں آپس میں اختلاف اور انتشار. سب سے بڑا جہاد اس وقت یہ زبان اللہ نے دی ہے حق کی حمایت کے لیے. یہ قلم اللہ نے دیا ہے حق کی حمایت کے لیے. اس سے حق کی حمایت کا کام ایسے مسائل کو بالکل بھی نہ چھیڑو. یہ زمانہ نہیں ہے قیامت کی چال چل رہا ہے نا دشمن قیامت کی چال چل رہا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو منظم رکھو اسبروا وصابروا ورابطوا استقامت سے ثابت قدم رہو اور منظم ہو جاؤ. ایسے مسائل کو قطع جو چھیڑے گا وہ شیعت سے خیانت کرے گا. اس وقت پورے دنیا کی مظلوموں کی نظریں آپ پر ہیں. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ بھئی یہی قوم لڑ سکتی ہے سامراج سے اور کوئی نہیں لڑ سکتا ہے نا. یعنی سب کی ڈھارس ہیں آپ کو اللہ نے آج وہ عزت دی ہے ایک شہادت کے بدلے. اتنی بڑی عزت دی ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ آخر یہ ہیں کون لوگ. اور کچھ تو کہنے پہ مجبور ہو گئے تم ان سے نہیں لڑ سکتے جو ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. تو صحافی نے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں. کہا ان کے پاس کربلا ہے. ان کے پاس کیا ہے بس میں نے ختم کیا نصر کے حصے کو. کربلا 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 اچھا اب آپ کو واپس جشن میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ باتیں کرنا ضروری تھا. میں نے اپنے پر واجب کیا تھا کہ کرنا. ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ برادران نے مجھے بڑا حوصلہ دے دیا. میں صرف مدح حاضر میں ہی پڑھتا ہوں لیکن برادران نے حوصلہ دے دیا مجھے. تو بس دو کلام پیش کروں گا ایک نعت اور ایک مدح حاضر میں. مدح حاضر یعنی جس امام کا ذکر ہے اس کا. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مدح حاضر میں پہلے پڑھا جائے لیکن اب کیونکہ نعت اور منقبت کا معاملہ ہے تو پہلے نعت پڑھ دی جائے گی آپ سب کی اجازت سے. اس نعت کے بعد پھر ایک منقبت پیش کر دیں گے. حالانکہ ویسے تمام شعراء نے ماشاءاللہ ایسے جگہ پہ پہنچا کے چھوڑا کہ اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی. لیکن میں خواہ کے تکلف کا قائل نہیں کیونکہ میں نہیں پڑھوں گا تو پھر سب کہیں گے پڑھو تو میں یہ چیز تکلف میں کیوں پڑھوں. ہاں مجھے معلوم ہے نا کہ میں کہہ دوں اچھا بھائی میں نہیں پڑھ رہا میں بیٹھ رہا ہوں تو آپ ظاہر ماننا تھوڑی نہیں جو بھی پڑھنا اٹھنا سیدھا آڑا ٹیڑھا پڑھو. اب میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ میں سال میں لکھتا ہوں 2-3 کلام میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا. تو داد نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ایک ایک شعر کو 20-20 بار پڑھتا ہوں. تو بچنے کا راستہ یہ تو بچنے کا راستہ آپ سمجھ گئے نا کیا ہے. ہاں اسی لئے چاہتا تھا آپ واپس جشن میں آ گئے. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئیں. آپ جشن میں واپس آ گئے. مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے.
اور میں چاہتا تھا تحت میں پڑھوں، لیکن اگر میں تحت میں پڑھوں گا نعت کہ نعت جب کہنے لگا اس کی خدا رائی کی، مجھ سے بے مایا کو منزل ملی دارائی کی، تو میں پہلا شعر پڑھوں گا، وہاں سے آواز آئے گی ترنم میں، جیسے کل بھی آئی تھی، وہاں سے آئے گی آواز، ہمارے مولانا صاحب کہیں گے، خواجہ صاحب کے علی محمد صاحب کے، محمد علی صاحب کے ترنم میں، تو اس تکلف میں بھی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. انشاءاللہ. اچھا جناب، یہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں نعت، بعد ایک خاص موڈ میں ماحول میں لکھی تھی، کوشش کرتے ہیں ترنم سے، ورنہ پھر تحت میں واپس آ جائیں گے نہیں پڑھ سکے تو. نعت جب کہنے لگا اس کی خدا کہنے لگا اس کی خدا رائی کی، نعت جب کہنے لگا اس کی خدا رائی کی، مجھ سے بے مایا کو منزل ملی دارائی کی، مجھ سے بے مایا کو منزل ملی دارائی دیکھیں جناب. باقر بھیا شعر دیکھنا، لفظیات پہ داد چاہیں گے آپ سے. ڈھل گیا نور کی کرنوں میں ہر ایک ذرہ خاک، ڈھل گیا نور کی کرنوں میں ہر ایک ذرہ خوب قسمت کھلی ایک خطہ صحرا کی، ڈھل گیا نور کی کرنوں میں ہر ایک ذرہ خوب قسمت کھلی ایک خطہ صحرا کی، ڈھل گیا نور کی کرنوں میں ہر ایک ذرہ خوب قسمت کھلی ایک خطہ صحرا کی. اور جناب ملاحظہ فرمائیں شعر. جن کو معراج نبی خواب نظر آتی ہے، جن کو معراج نبی خواب نظر آتی ہے، بات کچھ بھی نہیں بس بات ہے بینا
جن کو معراج نبی خواب نظر آتی ہے، بات کچھ بھی نہیں، بس بات ہے بینا کی۔ اور دیکھیے جناب شعر، گھر سے اپنے ہی عطا کر دیا حیدر کو انہیں۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا جناب، گھر سے اپنے ہی عطا کر دیا حیدر کو انہیں، آرزو جب دل مرسل میں ملی بھائی، گھر سے اپنے ہی عطا کر دیا حیدر کو انہیں، آرزو جب دل مرسل میں ملی بھائی کی۔ اور یہ دیکھیے اپنے لیے ہے لیکن آپ سب کے لیے ہے، تجھ سے دیتے ہیں سبھی میرے جنوں کو نسبت، تجھ سے دیتے ہیں سبھی میرے جنوں کو نسبت، بات کچھ ایسی بنی ہے تیرے سودائی کی، بات کچھ ایسی بنی ہے تیرے سودائی کی۔ اور یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ ادیب و شعراء کا اعزاز ہے، پیش کر رہا ہوں۔ علم کے شہر کو جانا ہے تو در پر آ جا، علم کے شہر کو جانا ہے تو در پر آ جا، راہیں ملتی ہیں یہاں حکمت و دانائی کی، راہیں ملتی ہیں یہاں حکمت و دانائی کی۔ اور یہ دیکھیے مقطع سے پہلے اس نعت کا آخری شعر ہے، اس کے قافیے کو دیکھیے گا۔ اپنے دامن میں چھپا لیجئے روز محشر، اپنے دامن میں چھپا لیجئے روز محشر۔ طاہر بھائی قافیہ دیکھیے گا، اپنے دامن میں چھپا لیجئے روز محشر، صرف اتنی سی تمنا ہے، تمنا کی، صرف اتنی
یا اپنے دامن میں چھپا لیجئے روز محشر، صرف اتنی سی تمنا ہے، تمنا کی۔ اور دیکھیں مقطع پیش خدمت ہے، آئے جب زیر کسا نور کے اجساد ظفر، آئے جب زیر کسا نور کے اجساد ظفر، اور رانائی بڑھی دین کی زیبائی کی، اور رانائی بڑھی دین کی زیبائی کی، نعت جب کہنے لگا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بس سرکار یہ چند اشعار امام حسن السلام کی شان میں، اور پھر آپ کی رحمت تمام التماس سے دعا، ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مل کے بلند تر صلوات۔ کوثر بطول حاصل کوثر حسن کی ذات، کوثر بطول حاصل کوثر حسن کی ذات، کوثر بطول حاصل کوثر حسن کی ذات، قرآن کی آیتوں میں اجاگر حسن کی ذات۔ توقیر بھائی وہاں سے واوا نہیں ہوگی، میں نے یہاں پہ بیٹھ کے دیئے، ادھر آئیے، اتنی دور سے واوا نہیں ہوتی، آئیے خود پیچھے جا کے بیٹھ گئے میری باری میں بھائی، یا کوثر بطول حاصل کوثر حسن کی ذات، قرآن کی آیتوں میں اجاگر حسن کی ذات، سفرا حسن کے نام کا سارے جہاں میں ہے، سفرا حسن کے نام کا سارے جہاں میں ہے، ابھی آپ کو ملے گا، سفرا حسن کے نام کا سارے جہاں میں ہے، جود و سخا کا ایک سمندر حسن کی ذات، جود و سخا کا ایک سمندر حسن کی ذات۔ اور یہ مثل طرح تھا، اس کے پر گرہ لگائی تھی میں نے، حد ہی نہیں ہے کوئی فضائل کے باب کی، حد ہی نہیں ہے کوئی فضائل کے باب کی، کیسے کرے بیان سخنور حسن کی ذات، کیسے کرے بیان سخنور حسن کی ذات، جو مرتضیٰ کے بعد ہیں شبیر کے امام، جو مرتضیٰ کے بعد ہیں شبیر کے امام، وہ صرف ابن فاتح خیبر حسن کی ذات، وہ صرف ابن فاتح خیبر حسن کی ذات، جو یہ دیکھیے جو ڈھال دے قلم کی زبان ذوالفقار میں، جو ڈھال دے قلم کی زبان ذوالفقار میں، جو ڈھال دے قلم کی زبان ذوالفقار میں،
یوں ہے مثال حیدر صفدر حسن کی ذات، یوں ہے مثال حیدر صفدر حسن کی ساتھ، صلح حسن میں پایا جو فتح مبین کا راز، صلح حسن میں پایا جو فتح مبین کا راز، صلح حسن میں پایا جو فتح مبین کا راز، سب کہہ اٹھے شبیہ پیمبر حسن کی ذات، سب کہہ اٹھے شبیہ پیمبر حسن کی ذات، تاریکیوں میں شام کی غارت ہوا کوئی، تاریکیوں میں شام کی غارت ہوا کوئی، خلد بری کی صبح منور حسن کی ذات، خلد بری کی صبح منور حسن کی ذات، کیوں خوف ہو ظفر کو حساب و کتاب کا، کیوں خوف ہو ظفر کو حساب و کتاب کا، کیوں خوف ہو ظفر کو حساب و کتاب کا، اس کے لیے ہے شافع محشر حسن کی ذات، اس کے لیے ہے شافع محشر حسن، صلوات دے دیجئے محمد، اللہ صلی اللہ میں نے نہیں کہا ہے، ہاں یقین کریں میں نے نہیں کہا، مجھے اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا میں نے پڑھا تھا، میں نہیں کہہ رہا مجھے پڑھنے کا وہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ پڑھوں نا، ایسا نہیں ہے میرے ساتھ، اجازت ہوگی تو شعراء کی اجازت ہوگی تو پڑھوں گا ورنہ نہیں، چلے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک بار صلوات بھیجئے محمد آل محمد، اصل میں بات یہ کہ میری زندگی گزر گئی محفلوں میں تو مجھے پڑھنے کا اتنا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہو گیا کافی ہے، لیکن بہرحال کہا گیا ہے تو اس کے چند اشعار ہے تو پھر تو 4-5 پھر نکالوں گا، ایک بار اور اسی طرح بلند آواز سے صلوات میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، اب جب کہا ہے تو سنیے گا بھی اسی طرح، ٹھیک ہے میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، شاب ابی طالب سے تا کرب و بلا ہر دم، سماعت فرمائیے گا جناب، شاب ابی طالب سے تا کرب و بلا ہر دم، بیٹوں نے نبھایا ہے پیمان ابو طالب، شاب ابی طالب سے
لکھا ہے، قافی کی داد چاہے گی آپ سے. جیسے ہی لگاتا ہے نعرہ کوئی حیدر کا، نعرہ کوئی حیدر کا، جیسے ہی لگاتا ہے لگتا ہے منافق کو پیکانے ابو طالب. لگتا ہے منافق کو پیکانے ابو طالب. مانے نہ کوئی مانے تاریخ میں زندہ ہے، تاریخ میں زندہ ہے. مانے نہ کوئی مانے اسلام کی صورت میں احسان ابو طالب. مانے نہ کوئی مانے تاریخ میں زندہ ہے اسلام کی صورت میں احسان ابو طالب. شعر دیکھیں جناب. یا آغوش پیمبر میں لگتے ہیں علی سے، لگتے ہیں علی سے. آغوش پیمبر میں ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب. آغوش پیمبر میں لگتے ہیں علی سے، ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب. ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب. کیا شیخ پہ گزرے گی جو لکھا ہوا دیکھا، جو لکھا ہوا دیکھا. کیا شیخ پہ گزرے گی دروازہ جنت پر ایوان ابو طالب. کیا شیخ پہ گزرے گی جو لکھا ہوا دیکھا دروازہ جنت پر ایوان ابو طالب. اور یہ شعر رہ گیا تھا، پہلے پڑھنا تھا، اب آ گیا، یاد آ گیا مجھے. اللہ نے بخشا ہے دیکھو تو شرف کیسا، دیکھو تو شرف کیسا. اللہ نے بخشا ہے کعبے میں بلایا ہے ارمان ابو طالب.
کعبے میں بلایا ہے ارمان ابو طالب. اور شعر دیکھیں جناب. گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے. یہ ایک مصرع پوری منقبت ہے. جناب ابو طالب کی منقبت اس ایک مصرع میں بس. گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے. ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب. ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب. مقطع سے پہلے آخری شعر دیکھیے, سوال فرمائیے. ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب. حمزہ ہو کہ جعفر ہو عباس دلاور ہو. حمزہ ہو کہ جعفر ہو عباس دلاور ہو. ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب. ہے ان میں شعب ابی طالب سے تاکرب و بلا ہر دم بیٹوں نے نبھایا ہے پیمان ابو طالب. حمزہ ہو کہ جعفر ہو عباس دلاور ہو. ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب. اور دیکھیے مقطع پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا. محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا. تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب. تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب. میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب. صلوات بھیجئے. اللہ باقی جو شیخوں کا ذکر ہے وہ تو ناظر شیخ نہیں تھے, وہ مکہ مدینہ کے شیخ. اور ابو طالب کے بیٹے اور جناب طالب بھائی کا مل کے نعرہ حیدری. بھائی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ شیخ سے مراد کیا ہے. شیخ سے مراد وہی ملا ہے, ناصبی ملا. ناصبی ملا مراد ہوتی ہے. جب شاعری میں شیخ کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ والا شیخ مراد ہوتا ہے, آپ کے ناروال والا نہیں. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. میرے ساتھ مل کے 5 بار اس آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے گا اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 بارک اللہ بحق محمد و آل محمد.
پروردگار ہمارے یہاں بیٹھ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر عبادت کا درجہ دے دے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے اپنی تمام حاجات جس کا جشن ہے آج اسی امام حسن مجتبیٰ، اسی مظلوم امام کو واسطہ بنا کر، محمد و آل محمد کو واسطہ بنا کر تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں اور حاجات پیش کرتے ہیں۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا، جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، خیر سے جلد از جلد ان کو رہائی عطا فرما۔ بار الہ تو جانتا ہے کہ ساری دنیا کے مقابلے میں، ساری یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں شیعان حیدر کرار بے سر و سامانی کے عالم میں ڈٹے ہوئے۔ بار الہ مومنین کو استقامت عطا فرما، صبر و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے، تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ بار الہ یہ ملت مظلوم ایران جو نصف صدی سے امتحانات کے سمندر سے گزر رہی ہے، آگ اور خون کے سمندر سے گزر رہی ہے، بار الہ ان کی عظیم قربانیوں کو قبول فرما لے۔ بار الہ تو نے اشارے دیے ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو قربانی ہے اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا ہے۔ بار الہ اس مظلوم ملت کی یہ قربانی رہبر کی صورت میں جو قربانی پیش کی، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بار الہ سامراجی طاقتیں، خاص طور پہ شیطانی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کے نجس وجود سے روئے زمین کو پاک کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ان باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود کر دے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے، پروردگار اس ملک کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہوں کو تو پھوڑ دے۔ بار الہ یہ آستین کے سانپ جنہیں ہم نے 40-45 سال تک پالا تھا، یہ بدبخت آج ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ معبود ان فتنوں کو نابود کر دے، ان فتنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان شرپسندوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اختلاف حکمرانوں سے ہوتا ہے، زمین ہماری ہے، وطن ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو، پروردگار ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ بار الہ رہبر معظم انقلاب کی صورت میں جو قربانی دی گئی ہے اس عظیم ملت کی طرف سے، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دیگر مراجع عظام آیت اللہ سید علی سیستانی سمیت ان سب کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر مومنین کی صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ بار الہ تیرے پیاروں کے ذکر میں، ان کے غم میں ہم غم مناتے ہیں، ان کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ بار الہ جہاں بھی یہ محفلیں برپا ہیں، ان محفلوں میں شرکت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء، ہمارے مرثیے خان، نوحہ خان، جو جہاں بھی جس شکل میں خلوص سے اس فرش عزا اور فرش ولا کی خدمت میں مشغول ہے، ان کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ان کو جیسا کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ ان کو ایک ایک بیت کے بدلے میں، ایک ایک شعر کے بدلے میں ان کو ایک ایک گھر عطا فرما۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو اس قابل بنا دے، جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ معبود جس گھر میں، جس چھت کے نیچے، جس چھت کے سائے میں ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ان گھروں میں جہاں بھی یہ ذکر ہوتا ہے اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ صاحب خانہ کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اور بار الہ جہاں بھی ہمارے اس وقت شیعہ مجالس میں بھی مشغول ہیں، محافل میں بھی مشغول ہیں، ان سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ یہاں سے حاضرین آج اس عالم میں جائیں کہ پروردگار ان کی ہر شرعی حاجت کو تو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اتنے اچھے اچھے یہاں پہ کلام پڑھ گئے، منقبتیں پڑھی گئے، بار الہ اس کے صدقے میں کسی کا بھی کوئی لفظ تیری بارگاہ میں قابل قبول، اس کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔
خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے، دعا کیجئے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ باری الہ جن کے رزق میں کمی ہے، حسن مشتبہ کے سفرے کے صدقے میں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ باری الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو برسر روزگار ہیں تجار ہیں ان کے رزق حلال میں ان کی حلال تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ باری الہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے دے، خاص طور پہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جس کی جو خاص حاجت ہے، ظاہر انسان اپنی تمام حاجتیں کسی سے بیان نہیں کرتا، باری الہ جو دل میں ہے جو کہہ نہیں سکتے کسی کے سامنے تو جانتا ہے، ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے عظیم شہید جو سب سے عظیم قربانی اس دور میں ہم نے دی ہے، شہید آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے شہداء اور مظلوم شہداء جو ظلم اور جبر کے ہاتھوں شہادت کے درجوں پر فائز ہو رہے ہیں، آپ کے شہداء کراچی کے، اسلام آباد کے، گلگت بلتستان، جہاں جہاں بھی ہمارے شہداء ان سب شہداء کو شامل کر کے، اپنے مرحومین کو شامل کر کے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کر کے، بانی محفل اس گھر کے ان کے لوگوں کے جو مرحومین ہیں ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین، اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین، اللہم اجعلنا من انصار الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخلنا الجنت من بعد الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ سب کھڑے ہو کر دعا امام زمانہ سے اختتام کریں گے۔